حضرات محترم، سورہ نور کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو جہاں نماز کا، روزے کا، حج کا ذکر ہے، اس سے کہیں زیادہ ذکر جو ہے وہ معاشرتی احکامات کا ہے۔ نماز کے احکامات ہیں واقعی الصلاوات والزکوٰۃ بس، لیکن جب معاشرتی احکامات کی، آپس کے جو معاملات کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت پوری تفصیل کے ساتھ بات کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو لے لیں، سورہ آل عمران کو لے لیں، سورہ نساء کو لے لیں، سورہ نور کو لے لیں، سورہ احزاب کو لے لیں، سورہ تحریم کو لے لیں، سورہ طلاق کو لے لیں، اور بھی اس طرح یہ ساری صورتیں معاشرتی احکامات سے بھری ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے جو آپس کے معاملات ہیں، جو آپس کا لین دین ہے، آپس کا جو تعلق ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اس لیے کہ چھوٹی باتیں ہی بعد میں بڑی بن جاتی ہیں۔ اگر ہم چھوٹی باتوں کا خیال نہ رکھیں تو وہی باتیں بڑی بن کر آپس کے تعلقات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور مسلمانوں کا آپس کا تعلق اللہ رب العزت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، رہنا چاہیے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب سورہ نور کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے جو رابطہ ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، اس کے احکامات بیان کیے۔ اب یہ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، ایک آیت میں، ایک آیت کے ٹکڑے کے اندر بھی احکام بیان کر سکتے تھے، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور بات بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، جو کلیئر ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ احکامات ہیں۔ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو۔ اب یہ ایک دوسرے سے رابطہ ہے نا، تعلق ہے، اس تعلق کی کیا نوعیت ہونی چاہیے؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یعنی اجازت ضروری ہے کسی غیر کے گھر میں جانے کے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عزیز و اقارب کیوں نہ ہو۔ اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی آتے ہیں تو سلام کر کے آئیں تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ ہمارے بہت سے احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں ٹینشن رہتی ہے، مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے دور کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ گھر میں سلام کیا جائے، یعنی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام سے آغاز کریں، ہمیشہ سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلے سلام کیجئے، چاہے کوئی بھی، فرض کریں گھر والے کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تب بھی ایسا کریں، سلام کریں، سلام کرنے کے بعد ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، کوئی درود شریف پڑھ لیں، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور گھر کی جو ٹینشن ہے، جو مسائل ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت اپنے حکم سے ختم کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام بھی کرو۔ پہلے اجازت لو۔ اچھا، سلام جو ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سلام ہی کریں، وہ بھی اجازت ہو جائے گی، براہ راست سلام کریں تو گویا آپ اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اجازت میں شمار ہوگا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم واقعتاً کوئی یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اب گھر ہے اور گھر میں ہے کوئی نہیں، آپ کے علم میں ہے، فرمایا پھر بھی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا منع ہے۔ اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو، پھر بھی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو،
حتی یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا، اور اگر گھر والے یہ کہیں کہ بھئی میں مصروف ہوں، ملنا نہیں چاہتا، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جائے کرو، مائنڈ نہ کیا کرو، ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ مسلمانوں کے آپس میں رابطے کی، کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے تزکیے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے تم زیادہ تزکیہ حاصل کرو گے۔ اور فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ہاں البتہ وہ گھر، وہ مقامات، وہ جگہیں جو رہنے کی نہیں ہیں، جہاں لوگ رہائش نہیں رکھتے اور جہاں تمہارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہاں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، مثلا دکان ہے، مثلا ہوٹل ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی کاروبار ہے، جو ایک پبلک پلیس ہے جہاں پہ سب جاتے ہیں اور جہاں تمہارا کوئی فائدہ، کوئی کام ہے تمہارا، تو وہاں تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ اب آگے بیان فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میں مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ اچھا پہلے مومنین سے کہا، پھر مومنات سے کہا، پہلے مردوں سے کہا ہے اور پھر عورتوں سے کہا ہے، تو پہلے ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور مجھے کبھی کبھی میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستانیوں کے لیے کہا گیا ہے، یعنی پاکستانیوں نے یہ پکی عادت بنا لی ہے، اگر کوئی عورت جا رہی ہے نہیں دیکھ سکے تو ٹھہر کے مڑ کے بھی دیکھیں گے، اور جب تک دیکھ نہیں لیں گے صبر نہیں آئے گا، اگر پاس سے گزر گئے ہیں تو پھر بھی آگے جا کے ٹھہر کے پیچھے مڑ کے لازم دیکھیں۔ تو اس لیے شاید اللہ نے پہلے ہمارے لیے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا۔ ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر پھرا ہوں، وہ کہتے ہیں ایک چیز جو یعنی پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے، دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کی عورتیں جو ہیں اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی خود اپنی پسند سے، بڑی اچھی بات ہے، اپنی اختیار سے، اپنی چوائس سے پردہ کرتی ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں عورتوں کا معاملہ ہے، اور پاکستانی کے مرد جو ہے کہتے ہیں وہ اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے عورتوں کو دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں، یہ بھی ان کی اپنی پسند ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں کراچی سے لے کر لاہور تک، اسلام آباد تک، آخر تک، کہیں کوئی ایکسیپشن نہیں، سب ایسے کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے میں نے اس کے پہلے مومنین کا ذکر کیا، پھر مومنات کا ذکر کیا، عورتوں کو حکم بعد میں دیا، مردوں کو حکم پہلے دیا، کہ پہلے مرد اپنی حفاظت کرے اپنی نگاہوں کی۔ اب نگاہیں رابطے کا سب سے پہلا ذریعہ ہوتی ہیں، جب آپ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، سلام یا ہاتھ تو بعد میں پڑے گا، نگاہیں پہلے جائیں گی، اس لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو وہ روحانی طور پر بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کا حفاظت کرے، نگاہوں کا خیال کرے، کیونکہ نگاہیں جو ہیں وہ بیرونی جو عکس ہوتے ہیں وہ ان کا نگاہوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور جب دل تک پہنچتا ہے تو دل کے اندر پھر غیر اللہ آ جاتا ہے، اور جب غیر اللہ آتا ہے تو پھر اللہ اس دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اتنا ضروری ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے رابطے کی بھی کچھ اصول ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں جو ہم عام طور پر آبزرو نہیں کرتے، کچھ تو اللہ نے بتائی ہیں اس سورہ نور کے اندر۔ اب یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے ہے، جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو رابطے کی ڈفرینٹ موڈز آتے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں فون ہے، پہلے فون تھا، اور پہلے وہ لینڈ لائن فون ہوتے تھے، پھر موبائل آیا، اب موبائل نے اس سے آگے بڑھ کر واٹس ایپ آ گیا، واٹس ایپ کے بعد کوئی اور چیز آ جائے گی۔ اس سے اصل میں یہ رابطہ ہے، دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے ذریعہ۔ تو رابطے کی کچھ اخلاقیات ہونی چاہیے جو ان آیات سے، ان احادیث سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، کہ ہماری کچھ ایسی مورل ویلیوز ہونی چاہیے جو ہم کریں۔ تو دیکھیں کسی بھی اجنبی کو جب آپ نے کال کرنی ہے، فون آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں کال کر دیں، اور اگر کوئی اجنبی ہے، آپ سے جاننے والا نہیں ہے،
تو کال کرنے کے بعد پہلے اسے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کیوں کال کی۔ اچھا، عام طور پہ میں نے بہت دفعہ افضل کی کال آتی ہے، آگے سے پوچھتا کون بول رہے ہیں، کہ میں کیوں بتاؤں، کال آپ نے کی ہے۔ یہ کال کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ بھئی میں کون ہوں، میں نے کیوں کال کی ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ بلکہ ان سے پوچھیے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے ٹائم بتا دیجیے، میں اس وقت بات کر لوں۔ یعنی ہر شخص ہر وقت دوسرے کے لیے فری نہیں ہوتا، اس کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کا گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور دیگر مصروفیات بھی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، اگر نہیں وقت تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں اسی آیت کے زمرے میں آئے گا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، تو لوٹ جایا کرو، ارجعوا۔ یہ کال کے اندر بھی ایسے ہی ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح اس پہ اپلائی ہوں گی۔ اور دوسرے کی مصروفیات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ اس سے بات کریں تو پہلے پوچھئے احترام کے ساتھ، اور یہ اس کے اندر بھی سخت ٹون نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹون، بات کی ٹون جو ہے نا، بات کا جو لہجہ ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اس لہجے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بات بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، لہجہ غلط ہوتا ہے، اب اس سے دوسرے بندہ جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، مسئلہ بنتا ہے، اور آپس میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کو اچھے انداز سے، نرم انداز سے، اللہ کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اور یہاں پہ اللہ نے کوئی مومنین نہیں کہا، قولوا للناس، انسانوں، سب انسانوں سے، کوئی بھی ہو، سب انسانوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ ہمارے ادارے میں جہاں میں کام کرتا تھا تو وہاں ایک صفائی والا تھا جو پچھلے 15-20 سال سے کام کر رہا تھا، اور تھا بھی مسلمان۔ اب جب مجھے پچھلے انچارج کو ہٹا کے مجھے انچارج بنا دیا گیا، تو دوسرا تیسرا دن تھا، اس کا نام تھا سردار۔ تو میں جا رہا تھا، میں نے کہا سردار السلام علیکم، اور اسے ہاتھ ملایا۔ اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے، میں کیا ہوا؟ اس کے بعد اس سے رونا شروع کر، کہتا جی پچھلے 15 سال سے کسی نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، کیوں؟ مجھے صفائی والا سمجھتے، مجھے خاکروب سمجھتے، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ نے کیوں مجھ سے ہاتھ ملایا؟ تو ہمارے بھائی ہو، ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اور ہے، تمہاری ذمہ داری اور ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہو سکتا ہے قیامت میں تم مجھ سے آگے بڑھ جاؤ۔ قیامت میں تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم وزیر تھے، مشیر تھے، تم حقیر تھے، تم غریب تھے، کیا تھے، کام جو تمہارے ذمے تھا وہ کیسے کیا، کس خلوص کے ساتھ کیا، کس خوش اسلوبی کے ساتھ کیا، اور اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بار عرض کر رہا تھا کہ یہ، اور جب بات کریں آپ کسی سے تو مختصر بات کریں، مختصر بالکل، کیونکہ اگلے کا وقت ہے۔ اب واٹس ایپ نے یہ سہولت دے دی ہے کہ آپ جو ہے وائس ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، یعنی وائس میسج بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، بعض ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں آدھے گھنٹے کا میسج بھیجتے، آدھے گھنٹے۔ ایک ہمارے دوست ہیں کراچی میں، تو وہ ہفتے 10 دن کے بعد میسج بھیجیں گے، 30 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ کا میسج۔ اب اس کے لیے علیحدہ سے ٹائم نکالنا پڑے گا، پھر مجھے ان کے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جواب کیسے دوں؟ 50 منٹ نکلیں گے تو جواب ہوگا نا۔ تو یہ اپنے آپ کو مختصر بات کرنا سیکھیے۔ لمبی بات کرنا آسان ہے، جو مرضی ادھر سے ادھر سے لگا دیں، مختصر بات کرنا بڑی مشکل ہے، بات کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس طرح واٹس ایپ کا اصول بھی یہ ہے، فون کا اصول بھی یہ ہے کہ وہاں پر مختصر بات کیجیے۔ اچھا، واٹس ایپ میں آج کل ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، وہ ہے واٹس ایپ گروپس۔ آپ سے بغیر پوچھے آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جاتا ہے، اور پھر دو جہان کی جو ہے وہاں پہ تقریریں، اور دو جہان کی نصیحتیں، اور دو جہان کے، اور کچھ نہیں تو صبح اٹھے تو اسٹوں کو السلام علیکم شروع ہو جائے۔ وہ بندہ آپ کے لیے یعنی فارغ نہیں بیٹھا کہ آپ کے السلام علیکم کے جواب دے۔ یہ گروپس بڑی عجیب چیز ہے، یعنی اس کا ہم بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، پورے گروپ کو ایک ہی دفعہ میسج یا بات پہنچ جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ مسجد کا ایک گروپ بناتے ہیں، اور چلے کوئی اعلان کرنا ہو، کوئی ضروری بات مسجد کی طرف سے پہنچانی ہو تو وہ پہنچا دی جائے، ایک ہی دفعہ سب کو پہنچ جائے گی۔ اور پھر دوسرے گروپوں کا حال دیکھ کر میں نے اپنا بھی ارادہ ترک کر دیا۔
ہماری جو گلی نمبر 3 ہے نا، اس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، بڑا اچھا ہے، باسل رانا صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس میں روزانہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، جو گروپ اس مقصد کے لیے نہیں بنا، وہ اس میسج کے لیے بنا تھا کہ کوئی ضروری بات ہے پوری گلی کے جو انٹرسٹ کی اس کو پہنچا دیا جائے، حتیٰ کہ لوگ اپنے اشتہار بھی بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی تبلیغ، اور تبلیغ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں گروپس کا، اور دوسرا جو ہے بندہ دیکھنے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی ضروری بات نہ ہو، اس لیے چلے میں کھول کے میسج دیکھ لیتا ہوں، لیکن ادھر سے ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی چیزیں وہ جناب شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جب آپ چیز کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کیا وہ چیز صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے، تو وہ آپ اس لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 100 لوگوں نے شیئر کیا ہے تو 101واں نمبر آپ کا ہوگا۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کنفرم کر لیا تھا کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی۔ اس لیے گروپس کا بھی بڑا احتیاط سے یعنی استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک غیر ضروری چیزیں جب ہم فارورڈ کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ یعنی رابطے میں یہ جو واٹس ایپ کی، میں واٹس ایپ کے آداب بتا رہا ہوں، جیسے اللہ نے آداب بتائے تھے دوسروں سے رابطے کے، کیونکہ رابطے کے ذریعے جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں اور مزید ہو سکتا ہے آگے چلے جائیں، لیکن سورہ نور کی انہی آیات سے ان کے بھی احکامات اخذ کیے جائیں گے، انہی سے اس کا بھی استنباط کیا جائے گا کہ مزید احکامات کیا ہیں۔ اب ہر ایک کے تعلق کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اب میرا جو تعلق کسی گہرے دوست سے ہے، کسی دوسرے بندے سے نہیں ہو سکتا، تو اپنے تعلق کی نوعیت کے مطابق آپ پیغام دیجیے، اپنے تعلق کی نوعیت کے مطابق آپ بات کیجیے، اس کے مطابق پیغام دیجیے، تبھی آپ اس بندے سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جواب دے۔ اگر آپ نے اپنے تعلق سے بڑھ کر اگلے دائرے میں قدم رکھا تو وہ بندے کا حق ہے کہ وہ آپ کو انکار کر دے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انکار نہیں کرتے، یعنی رابطوں میں، فون میں، واٹس ایپ میں کوئی کام کسی سے کہا ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے بھی انکار کیجیے، بڑے اچھے آسان انداز سے بتا دیجیے میں معذرت خواہ ہوں، میری اندر یہ صلاحیت نہیں ہے یا میرا یہ کام نہیں ہے۔ نہیں، خاص طور پر ہمارے جو اسکلڈ ورکرز ہیں، ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ چیز عام پائی جاتی ہے، فوراً وعدہ کریں گے لیکن اس وعدے کو نبھائیں گے، تو یہ وعدے کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان العہد کان مسئولا، ایک ایک وعدے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، تو یہ بھی وعدہ ہے۔ یعنی لفظ، زبان سے جو ہم لفظ نکالتے ہیں وہ لفظ ضائع نہیں ہو رہے، اللہ کے رجسٹروں میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن جس کو ہم نے معمولی سمجھا تھا وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس لیے ہر حرکت پہ، ہر لفظ پہ، ہر سوچ پہ، ہر بات پہ، ہر پیغام پہ ہمیں پہرا دینا ہے کہ کہیں وہ قیامت کے دن ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے سے رابطے کی بھی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے بھی کچھ احکامات ہیں جو سورہ نور کے ذریعے ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اس لیے اگر یہ سہولتیں ہو گئی ہیں تو سہولتوں سے مناسب فائدہ اٹھائیے، نہ کہ سہولتوں سے آپ دوسروں کو تنگ کریں۔ اب جمعے کے دن میں شروع ہوتا ہے جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، اب 20 میسج آ رہے ہیں اور بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار کہیں کسی ضروری میسج نہ ہو۔ دیکھیے، جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے، یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کیسے بدعت؟ یہ کس طرح بات بنتی؟ نہ صحابہ نے کہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ تبع تابعین نے کہا، نہ اس امت کے علماء نے کہا، نہ صوفیہ کرام نے کہا، نہ بزرگوں نے کہا۔ یہ ابھی بیماری شروع ہوئی ہے، ابھی پچھلے چند سال سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ عین ثواب ہے۔ ثواب نہیں ہے، آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پتہ کیا ہوگا، اب جو بچے یعنی آج کے دور میں بڑھ رہے ہیں، یہ 15 20 25 سال کے بعد کہیں گے دوسرے کو، اوے تو جو مبارک نہیں چل رہا ہے، تو پکا کافر ہوگا۔ من اس طرح بدعت بنتی، یعنی پہلے بات اس طرح یہ شروع ہوتی، نیک نیت سے شروع ہوتی، وہی نیک نیت اگر اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کی تو وہی آپ کی نیک نیتی بدعت بن جائے گی۔ اور لوگ آج سے 30 سال 40 سال کے بعد پوچھا کریں گے، اور تو جو مبارک نہیں کیا؟ نہ تو نکل گیا دائرہ اسلام، تو پکا کافر ہو۔ اسے احتیاط کیجیے، اسے بدعت میں حصہ مت ڈالیے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، سنت عطا فرمائے۔